ہر جمعرات کو پہلے جیسے اپنے گھروں میں جو وہ بزرگوں کے نام کی فاتحہ ہوتی تھی، اگر پیسے نہیں ہے شکر پر ہی دلا دو، گڑ پہ ہی دلا دو، کوئی ضروری نہیں ہے 7 رنگ کی مٹھائیاں. اللہ والوں کو یہ مٹھائیوں سے لینا دینا نہیں، اللہ والوں کو تو تمہارا خلوص دیکھنا ہے. تو گڑ ہو گڑ رکھو، شکر ہو شکر رکھو، نہیں کچھ ہو صرف پانی رکھ دو. اور کوئی ضروری نہیں کہ مؤذن صاحب آئیں گے تو کریں گے، امام صاحب آئیں گے تو کریں گے، مبلغ صاحب آئیں گے کریں گے، سید صاحب آئیں کریں، کچھ نہیں. آپ خود ہی بچوں کو لے کے بیٹھو، 3 بار درود شریف اول پڑھو، 3 بار درود شریف آخری پڑھو، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھو، 3 بار قل اللہ پڑھو اور دعا کرو اللہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب تمام نبیوں کو، خاص طور پہ سید الانبیاء کو، تمام اہل بیت کو، تمام صحابہ کو، تمام ولیوں کو اور وہ تمام امت کے جو مرحومین ہیں ان کو. ہو گئی فاتحہ. اور اس کے بعد دعا کر لو اللہ ہمارے گھر میں برکت دے، روزی میں برکت دے، جو مانگنا ہے مانگ لو، جس زبان میں مانگنا ہے مانگ لو. یہ جب تک ہمارے گھر میں جمعرات فاتحہ ہوتی تھی، بزرگوں کے نام ہوتے تھے، قرآن پڑھا جاتا تھا، فاتحہ پڑھی جاتی تھی، بہت برکت تھی. جب سے تم نے فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا دیکھ لو تمہارا کیا حال ہو ہے. نماز پڑھو، 2 چیزیں لازم پکڑو. ترقی چاہیے، گارنٹی مجھ سے لے جاؤ اللہ کے نام پر. نیاز کرو فلاح پاؤ، نماز پڑھو فلاح پاؤ. نیاز اور نماز 2 چیزوں کو پکڑ لو. نماز بھی پڑھو، نیاز بھی کرو. کامیابی سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. الحمدللہ میری گزارش ہے، اس لیے کہ نیاز کا ذکر بھی قرآن میں، نماز کا ذکر. ارے جب جس نیاز اور نماز سے جنت مل جاتی ہے تو کیا دنیا کی روزی روٹی نہیں ملے گی، بچی کو رشتہ نہیں ملے گا؟ قرآن میں کہاں ہے نیاز اور نماز کا ذکر؟ قرآن کہتا ہے جب جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے، تو وہاں کیا ذکر کریں گے جہنمی لوگ؟ نیاز اور نماز کا ذکر. وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نمازی کو نماز کہتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانے کو نیاز کہتے ہیں. دیکھو قرآن کے اندر ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ نماز کا ذکر بھی قرآن میں، نیاز کا. اور جہنم میں کون جائے گا؟ نماز نہیں پڑھنے والا بھی جہنم میں، نیاز نہیں کرانے والا بھی جہنم میں. دونوں جہنم میں جائیں گے. کچھ لوگوں نے نماز پڑھی نیاز چھوڑ دی، کسی نے نیاز کری نماز چھوڑ دی. لیکن سنی جو سچے ہیں وہ نیاز بھی کرتے ہیں نیاز کے وقت میں، نماز بھی پڑھتے ہیں نماز کے وقت میں. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، قرآن میں نے پڑھا. یہ سورہ مدثر کی یہ آیتیں ہیں، اس میں اللہ نے جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ، بلکہ آگے اور بھی قرآن نے بیان کیا کہ یہ بھی فرمایا کہ وہ بحث کرتے. آخری میں ایک پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ بحث کرنے والوں کے ساتھ بھنکس بازیاں کرتے. یہ جو عورتوں کے اندر عادت ہے نا بھنکس بازیاں کرنے کی، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں. بحث ختم کرو زندگی، بحث مت کرو. یعنی کہ کوئی عورت کہے نا کہ ایسا ہو گیا تو اس کو اس کے حل میں چھوڑ. جیسے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ دوں، کوئی عورتیں جو ہے نا آج تک کا چینل نہیں ہے، ابھی تک چینل ہے، جو کسی کو نہیں پتا ہوتا ان کو بتاؤ. تو وہ مچھی بازار میں جو ہے گولی چل گئی، اس سے نہیں رے نہیں گئی، گائے دوڑی سے ایسے وہ اس طرح سے. تو یہ سب بنکس میں مت. عورتیں کم بولیں، درود پڑھو، سلام پڑھو، نعت پڑھو، بحث مت کرو. پھر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے، توری ساس ایسی موری نند ایسی. یہ سب نہیں کرنا، بھنکس نہیں کرنا. یہ بھی جہنمیوں کی نشانی ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سچائی میں کہہ رہا ہوں. تو باوقار بنو، اتنا کم بولو کہ لوگ تمہارے الفاظ کو سننے کے لیے منتظر رہیں. حضور اکرم سب سے اچھا بولتے تھے لیکن سب سے زیادہ خاموش وہی رہتے تھے. اور جب بولتے تھے تو ایسا بولتے تھے، صحابہ کہتے ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتیاں جھڑ رہے یا لبوں سے گل جھڑ رہے. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب. تو نیاز کرو، نماز پڑھو، بحث مباحثہ مت کرو. اگر سانس بحث کرتی ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کامیاب رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.